الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ بنی اسرائیل کا اپنے نبی حضرت سمویل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ ہمارے لیے امیر مقرر کریں اور ہمارے لیے خلیفہ مقرر کریں، بادشاہ مقرر کریں، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور جو قوم عمالقہ نے ہمارے علاقوں کو چھینا ہے، ہمارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہے اور ہماری عورتوں کو باندیاں بنایا ہے، ہم ان سے بدلہ لیں۔ تو نبی نے یہ خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ قال هل عصیتم، ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، اس کے بعد تم انکار کر جاؤ اور بھاگ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم جہاد نہ کریں، حالانکہ ان لوگوں نے ہمیں گھروں سے نکالا اور ہمارے اولاد سے ہمیں جدا کر دیا، ہم ضرور ان سے یعنی کہ جہاد کریں گے، ہم جہاد کے حکم سے مکریں گے نہیں۔ لیکن ہوا پھر وہی جس کا نبی نے خدشہ ظاہر کیا تھا، جب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا تو تولوا، انہوں نے منہ پھیرا۔ چند آدمی رہ گئے جن کی تعداد 313 تھی، ٹھیک ہے، باقی سارے جو ہے جہاد سے مکر گئے بدبخت، اور جہاد سے انہوں نے انکار کیا۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی خباثت تھی۔ تو یہ سمویل علیہ السلام کون تھے، اس کی کل میں نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی زمانے تک جو ہے، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں کل کے سبق کا، کافی زمانے تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر خیر ہی خیر تھی، یعنی شر کا نہیں تھا وجود۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے شر نے ان کے اندر جو ہے سر اٹھانا شروع کیا، فساد اس قوم کے اندر آنا شروع ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ شر اور فساد کے لپیٹ میں آ گئی۔ شرک، بدعات، خرافات ان کے اندر آ گیا، اور ان کی جو ہے نس نس کے اندر جو ہے پیوست ہو گیا۔ اور پھر یہاں تک کہ قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ ان بدبختوں نے جو انبیاء کو بھی شہید کیا اور اللہ کے نافرمانی بھی کی، کتاب کو بھی یعنی کہ پس پش ڈال دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل یعنی کہ یوں سمجھے کہ ایک بھی آدمی خیر والا نہیں رہا تھا، سارے شر اور فسادی لوگ تھے۔ ایک شخص تھا جو نیک آدمی تھا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا اور کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اور اس کی بیوی اس وقت حمل سے تھی، اس کے پیٹ میں حمل تھا۔ تو قحط الرضال کا زمانہ تھا، تو بیوی نے دعا کی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تو لڑکا پیدا کرنا اور نیک صالح پیدا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سنا اور بیٹا عطا کیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کا نام رکھا سمویل، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے دعا سن لی اور بیٹا عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ پھر حضرت سمویل علیہ السلام بعد میں نبی بنے، اسی بنی اسرائیل کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے بنی اسرائیل والے نبی کے پاس آئے، حضرت سمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ جی آپ ہمارے لیے ایک جو ہے بادشاہ مقرر کر دیں، ایک امیر مقرر کر دیں، تاکہ ہم اس کے ماتحت جو ہے جہاد کریں۔ اصل میں یہ انہوں نے اظہار کیوں کیا تھا، اس وقت حضرت سمویل علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت سمویل علیہ السلام بذات خود جو ہے میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے تو نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے امیر کا تقاضا کیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جی ایسا نہ ہو کہ میں یعنی کہ امیر مقرر کر دوں اور تمہارے لیے جہاد کا حکم اللہ سے طلب کر لوں، بعد میں تم مکر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہم مکریں گے نہیں، لیکن بعد میں پھر وہی ہوا، مکر گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اللہ نے آگے جو آج کے سبق کے اندر جو ہے نبی نے بتایا کہ وقال لهم نبیہم، جب کہا بنی اسرائیل سے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے بادشاہ طالوت کو۔ یہ طالوت میں نے کل بتایا تھا کہ غریب محنتی لڑکا تھا، نوجوان تھا، 30 سال اس کی عمر تھی، اور یہ رنگ سازی کا کام کرتا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تیلی تھا، تیل کا کام کرتا تھا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا بنی اسرائیل نے، انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہم پہ کیسے حکومت کر سکتا ہے، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں، اور اس کے پاس ولم یؤت ساعۃ من المال، اس کے پاس تو مال وغیرہ کچھ بھی نہیں، غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا، یہودا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اس یہودا کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی کہ بادشاہ اس کے اندر آئے، اور خود موسیٰ علیہ السلام بھی اسی یہودا کی نسل سے تھے۔ اور دوسری طرف لاوی خاندان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا،
اور نبوت کا سلسلہ جو ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں مزید جاری رہا۔ تو یہ لاوی جو خاندان تھا یہ جو ہے اس سے حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، کیونکہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا والدہ کی طرف سے سکے بھائی تھے، باپ ان کے جدا تھے، والد جدا تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا والد الگ تھا اور ہارون علیہ السلام کا والد الگ تھا، البتہ والدہ ایک تھی، ماں ایک تھی ان دونوں کی، دو ماں کے اعتبار سے یعنی دونوں بھائی تھے یہ۔ تو ہارون علیہ السلام کے اولاد میں یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اب یہ جو طالوت بن کش یہ شخص تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بھائی تھے بن یامین، یہ ان کی اولاد میں تھا، اور یہ خاندان جو ہے بہت ہی کمزور خاندان تھا، اور مالی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے یہ کافی یعنی کمزور سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح ہندوؤں کے اندر طبقات ہوتے ہیں کہ بڑے خاندان کا اور چھوٹے خاندان کا، تو اس طرح ان کے اندر بھی یہ سلسلہ تھا۔ تو یہ چونکہ طالوت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا تھا، اور یہ جسمانی طور پہ بڑے یعنی کہ مضبوط تھے، اور علم بھی ان کے پاس تھا۔ علم سے مراد جو ہے یہاں جو قرآن میں علم کا ذکر ہے، اس سے مراد جو سیاست کا علم ہے، حکومت کا علم ہے، ورنہ نبی کے پاس علم جو ہے عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی چونکہ اس وقت موجود تھے، حضرت جو سمویل علیہ السلام۔ تو بہرحال ان لوگوں نے جو ہے حضرت جو طالوت کے اوپر اعتراض کیا کہ جی اس کے پاس تو نہ مال ہے نہ وسعت ہے۔ بہرحال یہی باتیں جو ہے وہ کر رہے تھے، تو نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جی ہر چیز کی کامیابی جو مال کے ساتھ نہ جوڑو، اور یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی حق والے کھڑے ہوئے تو باطل نے یعنی کہ ان کو یہی طعنہ دیا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ تو غریب ہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، آپ تو مر رہے ہیں بھوک سے، ٹھیک ہے جی، اور چلیں ہمارے اوپر لیڈی کرنے۔ نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، نبیوں کو بھی یہی طعنہ ملا کہ جی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ سارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، آپ غریب طبقے کے اندر یعنی کہ وہ ہیں، آپ کے پاس مال نہیں، دولت نہیں۔ تو اس قسم کے طعنے انبیاء کو بھی ملے، اور آج بھی حق والوں کو یہ طعنے مل رہے ہیں۔ بہرحال نبی نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ چلو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس نبی کے اس کی نشانی بتائیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ لوگ جو ہے پیغمبر کے پاس بیٹھ کر اسی بات میں یعنی تکرار اور سوالات اور جوابات کر رہے تھے، اور اتنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ طالوت کے والد کا گدھا گم ہو گیا۔ وہ اس کے گدھے کی تلاش میں وہاں سے نکلے، اور چلتے چلتے جہاں پر بنی اسرائیل یعنی کہ جمع تھے سارے، وہاں پہنچ کے یہ شخص بھی۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ جس شخص کو آپ نے بادشاہ مقرر کرنا ہے، حاکم امیر مقرر کرنا ہے، وہ ابھی آ رہا ہے۔ اور اس کی دو نشانی اللہ نے بتائی۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ سمویل علیہ السلام کو فرمایا کہ جو آپ کے پاس لاٹھی ہے اس کا قد جو ہے اس لاٹھی کے برابر ہوگا، ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ جیسے اس مجمع کے اندر پہنچیں گے تو آپ کے پاس جو خوشبودار تیل کی شیشی ہے اس کے اندر جوش آنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ جوش مارے تو سمجھ لیں کہ وہ شخص آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پھر جیسے وہ شخص مجمع کے اندر جیسے داخل ہوا تو نبی کے پاس جو شیشی تھی اس نے جوش مارنا شروع کر دیا۔ اب نبی نے اس کو دیکھ لیا، بلایا، اس کا قد جب اس کا قد کا ناپ لیا تو وہ قد بھی لاٹھی کے برابر تھا، اور وہ جو ہے شیشی بھی جوش مار رہی تھی۔ تو پھر لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا ہے اور اس کو بادشاہ بنایا ہے، اب اس کی تابعداری کرو۔ قال، پھر آگے چونکہ نبی نے مزید اس کے متعلق یہ بتایا لوگوں کے شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، قال، نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ چنتا ہے علیکم تم میں سے، وزادہ، اور جس کے پاس زیادہ ہو، بسطتاً فراوانی، فی العلم، علم کے اعتبار سے، والجسم، اور جسم کے اعتبار سے۔ علم سے مراد یہاں پہ علم سیاسی ہے، حکومت کا علم ہے، حکمرانی کرنے کا علم ہے، ورنہ نبی کا علم عام آدمی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، رہی یہ بات کہ آپ کہتے اس کو طعنہ دے یہ غریب کیوں ہے جی، غریب کو حاکم کیوں بنا دیا؟ تو اللہ چاہتا یعنی کہ اللہ بادشاہ دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اپنی مرضی اپنی چاہت کے مطابق جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، پیسے کا یعنی یہاں تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ خلافت کا یہاں مسئلہ ہے تو خلافت کی 3 صورتیں ہیں، بلکہ 4 صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خود اللہ کریم جو ہے کسی کو خلیفہ منتخب کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ٹھیک ہے نا جی، آدم علیہ السلام کو خود خلیفہ بنا کر بھیجا۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا کہ آپ کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان ذی علم، جو دنا اور عقلمند مسلمان بیٹھیں، مشورہ کریں، اور اپنے مشورے سے جو اپنا امیر منتخب کر لیں، اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا،
ٹھیک ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ جس کو مناسب سمجھے، جس کو اس یعنی کہ خلافت کا حقدار سمجھے، وہ اس کو منتخب کر سکتا ہے، جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ طاقت کے زور پر یعنی کہ غلبے کی صورت میں، قبضے کی صورت میں جو حکومت پہ قبضہ کر لیا جائے، جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ امیر جو ہے جس نے قبضہ کیا یا غالب آیا ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے تو یہ صورت بھی جائز ہے، اس کی بھی شریعت کے اندر گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہی ہوا، کیونکہ الحمدللہ ان کے اندر جو ہے اسلامی سارے قوانین تھے اور ساری یعنی کہ اسلام کے مطابق باتیں چل رہی تھیں۔ تو آگے فرمایا کہ واللہ واسع علیم، یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے وسیع علم والے ہیں۔ آپ لوگوں کو اتنا علم نہیں، اللہ تو بڑے وسیع علم والے ہیں۔ پھر اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو کہا کہ ان کو جو ہے بدبختوں کو جو ہے معجزانہ ایک نشانی میں بتا دیں کہ اس طالوت یعنی کہ یہ ہم نے اس کو بادشاہ بنایا، امیر بنایا، اس کی ایک نشانی یہ ہے، ایک تو پیچھے بتا دی، ٹھیک ہے نا جی، جسم بھی اللہ نے زیادہ دیا اور علم بھی بتا دیا، ٹھیک ہے، اور ایک نشانی بھی بتائی، معجزانہ نشانی دی، وہ یہ تھی کہ تمہارے پاس جو تابوت سکینہ تھا، وہ صندوق جس کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا تھا، ان کا جبہ تھا، تورات کے جو ہے کچھ حصہ تھا، اور وہ تختیاں جو تورات شروع میں آئی تھی لکھی ہوئی، اس کے کچھ ٹکڑے تھے، تختیاں تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاپوش وغیرہ بھی تھا، دوسرے انبیاء کے بھی یعنی کہ اس کے اندر تبرکات تھے، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو انتہائی متبرک سمجھتے تھے، یہ ان کے لیے بڑا متبرک تھا۔ یہ صفر و خضر کے اندر جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھتے اور اس کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ پھر عمالقہ قوم نے ان کے اوپر جب غلبہ حاصل کیا تو وہ اس صندوق کو بھی لے کر ساتھ چلے گئے۔ تو نبی نے کہا کہ نشانی یہ ہوگی کہ وہ جو تابوت سکینہ جو تم سے چلا گیا، چھن گیا ہے، وہ خود بخود تمہارے علاقے میں آ جائے گا، تمہارے پاس آ جائے گا، تمہیں مل جائے گا، اس کو فرشتے لائیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ تو بہرحال یہ ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے پاس یہ 20 سال تک رہا، تقریباً 20 سال کے عرصے تک یہ صندوق وہاں رہا، لیکن وہ ان کے لیے بڑا منحوس ثابت ہوا۔ اس قوم کے اوپر جہاں بھی یہ رکھتے اس کو تو وہاں پہ یعنی وبا پھیل جاتی، بیماریاں پھوٹ پڑتی، تو ان لوگوں نے تنگ آ کر بیزار ہو کر بیل گاڑی کے اوپر اس صندوق کو رکھا اور اس صندوق گاڑی کو جو ہانک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ فرشتے جو ہے بیل گاڑی کو ہانکتے ہانکتے سیدھا جو ہے طالوت کے دروازے پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا۔ اب طالوت نے اس کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ بھائی یہ اللہ کی وہ نشانی ہے۔ تو بہرحال پھر لوگوں نے جو ہے طالوت کی بادشاہی اور اس کی امارت کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے جو ہے کہا کہ جی اب ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو پھر آگے انشاءاللہ کہ وہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، جب کہا بنی اسرائیل سے نبیہم، ان کے نبی نے، إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ، کہ طالوت کی بادشاہی کی ایک نشانی، امارت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ لے آ جائے گا تمہارے پاس وہ تابوت، فیہ، جس میں سکینۃ، تمہارے دل کا اطمینان ہے اور تمہارے دل کا سکون ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور بقیہ جات اس میں، مما، ان میں سے، ترک آل موسیٰ، جس کو آل موسیٰ اولاد موسیٰ نے چھوڑا، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو پہنچائیں گے تمہارے علاقے میں، تمہارے محلے میں، ان فی ذالک لآیہ، یہ بہت بڑی نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تو اس بات کا تم یقین رکھو کہ یہ طالوت جو ہے من جانب اللہ جو مقرر ہوئے ہیں، اب ان کے خلاف ورزی نہ کرنا اور ان کی اطاعت کرنا۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ہم طالوت کی اتباع کرتے ہیں اور طالوت کی بات کو مانیں گے۔ اب اس کے بعد جو اگلا معرکہ یعنی کہ پھر طالوت نے جو ہے یہ 30 سال کا چونکہ یہ نوجوان تھا، بڑا طاقت والا، بڑے عظیم جثے والا، تو اس نے لشکر کو ترتیب دیا اور کہا کہ جی چلو اب جو ہے عمالقہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو پھر اس کا کیا ہوا آگے تو انشاءاللہ یہ کل آئے گا، کل کے سبق میں، کہ پھر ان بدبختوں نے وہاں کیا شرارت کی اور کس شرارت کا مظاہرہ کیا، اور آخر میں جو ہے 313 بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یعنی کہ قلیل کو اکثریت کے اوپر فتح عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باذن اللہ یہ میرے حکم سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یعنی کہ قلیل کو اکثریت کے اوپر غالب کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اپنی نشانیوں کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی خلافت دے دے، جس طرح ہماری وہ شروع میں خلافت تھی، خلافت راشدہ، آج ہم خلافت کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن خلافت نہیں مل رہی، اللہ پاک دوبارہ سے ہمیں عطا کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طالوت جو ہے وہ نبی نہیں تھے، وہ تھے بادشاہ کے، جی بادشاہ تھے، کچھ بادشاہ تھے اور کچھ جو ہے باذن اللہ
جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے.